کہ حدیث کی اسناد میں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے زمانے میں اور ہر زمانے میں جو لوگ حدیث کا نام لے کے جھوٹ بیان کرتے رہے ہیں ان کی تردید کی جائے۔ بچوں بالکل اس پہ دریغ نہ کرنا اور صحیح کس کے معیار قائم کرو کہ جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولے گا ہم ضرور اس کا نام لے کے تردید کریں گے کہ یہ پوری احتیاط کے ساتھ ان کی ذاتی چیزیں اور ان معائب پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اخلاقیات کے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ بس اپنا دائرہ محدود کر کے صرف اس شخصیت نے جو جھوٹ بولا ہے اس کی تردید ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایسی خلاف عقل باتیں کرتے ہیں، خلاف نقل باتیں کرتے ہیں کہ یہ واقعات ملحدین ان کے بیان کردہ ان جھوٹوں کو سامنے رکھ کے پھر حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر امت میں جو مفتی اور جو محدثین ہیں ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ حضرت یہ سند کیسی ہے اور یہ حدیث کیسی ہے۔ اب ان بیچاروں کی شامت آ جاتی ہے، وہ جب کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ جنہوں نے جھوٹ بکا ہوا ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ تو حدیث کے معاملے میں یہ تساہل روا ہی نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، کوئی بڑا آدمی امت میں کتنا ہی بڑا اس کا نام ہو، پھر دیکھیں گے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے پھرتے ہیں کہ ایک گدھا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا تھا، یافور اس کا نام تھا، حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا۔ اس نے کہا میں نسلی گدھا ہوں، میرے جو آبا و اجداد تھے ان پہ انبیاء علیہ السلام سواری کرتے رہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ گدھا رہا، یافور اس کا نام تھا، اور پھر آپ کو جب کوئی کام پیش آتا تھا تو آپ اس گدھے سے فرماتے تھے، مثلاً یہ کہ ابو بکر کو بلا لاؤ تو زور سے جا کر ان کے گھر کے دروازے پہ ٹکر مارتا تھا۔ تو وہ سمجھ جاتے تھے صحابی رضی اللہ عنہ کہ یاد فرمایا گیا ہے اور یہ قاصد آیا، اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور جھوٹ بھی سن لو اسی میں مختصر سا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا تو دیوانہ ہو گیا، ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا، روتا تھا، آخر کنویں میں گدھے نے چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا اس پہ، لعن اللہ من وضع، اللہ کی لعنت پڑے اس شخص پہ جس نے یہ قصہ گھڑا ہے۔ اس قسم کی بہت چیزیں آپ کو ملیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول جنازہ آپ کا سب سے پہلے کون پڑھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کمرہ خالی کر دینا، سب سے پہلے اللہ خود میرا جنازہ پڑھے گا۔ ولیعذ باللہ اس قسم کی بہت سی روایات یہ واعظ حضرات بیان کرتے ہیں، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی متن ہے، نہ کسی کتاب کا حوالہ ہے۔ کتاب کا حوالہ بھی دیں گے تو مجہول۔ مولانا شعیب صاحب بنگلور میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالی سلامت رکھے، انہوں نے کہا کہ کیلے پہ ایک پھل ہے کھانے کا اور اس پہ بڑے فضائل بیان کیے ایک صاحب نے کھانے کے، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیلے کے متعلق جو احادیث ہیں یہ کہاں آئی ہیں؟ اب چاہے اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کیلے کا منہ کدھر ہوتا ہے، لیکن اس نے خوب روایات بیان کی کہ کیلا کھانے کے یہ فضائل اور اللہ نے قرآن میں ذکر اور یہ۔ تو اسے کہا ہدایہ میں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ ہدایہ میں کیلے کا کیا تذکرہ آیا اور کہاں آیا؟ تو میرے پاس ہدایہ تھی، میں نے اسے دے دی، میں نے کہا یہ دیکھ لیجئے ہدایہ جلد ثانی ہے۔ ان کا ہاں اس میں ہے۔ تو بہت دیر دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ کتاب الحج میں ہے۔ میں نے کہا کتاب الحج بھی اسی میں ہے، وہ کھول لیجئے۔ تو پھر کہنے لگے اب یاد نہیں رہا کہاں ہے، لیکن ہے۔ تو میں نے جو دیکھا تو وہ قران کا باب تھا، حج اور عمرے کو ایک ہی
احرام میں جمع کر دینے کا باب تھا، اور وہاں وہ کیلا ڈھونڈ رہے تھے جس حدیث کو ہماری مسجد میں سنا کے آئے. کبھی 2-4 دن پہلے، 4-5 دن پہلے ایک جماعت ہمارے ہاں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 10 تجلیات جب نازل ہوتی ہیں تو مومن مسجد میں آتا ہے، جب 40 تجلیات ہوتی ہیں تو پھر جماعت میں نکلتا ہے، 70 تجلیات ہوتی ہیں تو وہ حج اس کو نصیب ہوتا ہے، اور 100 تجلیات پتہ نہیں کیا لمبی حدیث، نماز کے بعد بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے اور سنتے رہے. اب کس کی ہمت ہے کہ اٹھ کے مجمع میں کہے کہ حضرت اس حدیث کی کوئی سند ہوگی، کسی کتاب میں آئی ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں جو امت میں چل رہی ہیں، اب وہ دور نہیں رہا بھائی. ہم جمعہ پڑھا کے گھر نہیں پہنچے ہوتے اور فوراً میسج آتا ہے یہ حدیث کہاں آئی، کس کتاب میں آئی ہے. تو ہمیں اس کا بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو، آئندہ نسل کو کس طرف کو رہنمائی کر رہے ہیں، اور ملحدین کے لیے خود ہماری صفوں سے ہی کوئی آدمی اٹھ کے انہیں کتنا مواد فراہم کر رہا ہے.